بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سے رکوع نمبر 23 سے 23، آیت نمبر 186 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کا خاص پس منظر تو رمضان سے ہے، رمضان کے احکامات سے ہے، رمضان کے اعمال سے ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق دوران میں بنا، بعد کے لیے ہونا چاہیے، موت تک ہونا چاہیے، وہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے۔ آج کا خطاب رمضان کا سبق، رمضان کا سبق، اس حوالے سے ہم آج کی اس آیت سے سبق، لیسن یا دھڑا لینا چاہتے ہیں، اور سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو غور و فکر کی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سورہ بقرہ سے رکوع نمبر 23 سے آیت نمبر 183 سے 188، 183 سے 188، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں، جو کچھ عمل ہم نے کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہیے تھا، جو کچھ رہ گیا، اس سب پر 11 مہینوں میں بھی بہت غور و خوض ہونا چاہیے۔ جو عمل ہوا اس پر شکر گزاری ہونا چاہیے، جو کرنے سے رہ گیا اگلے 11 مہینوں میں اس کی تلافی کیسے کی جا سکتی، اگلے رمضان اللہ تعالیٰ اگر عنایت کرے تو اس میں کیسے رہا جائے۔ سب سے بڑھ کر وہ جو 6 آیتیں ہیں 183 سے 188، اس میں جو احکامات ہے اور وہ 11 مہینے کا جو سبق ہے وہ یاد کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ہم لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 183ویں آیت میں سورہ بقرہ میں جو ہدایت دی ہوئی ہے کہ رمضان کے صیام روزے فرض کیے گئے، پہلے بھی قوموں پر فرض تھے، اور اس لیے فرض تھے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی ہو جاؤ۔ متقی اسلام لانے کے بعد تیسرے نمبر کا معیار ہے۔ اسلام میں 4 معیار، ڈگریز اور درجے ہیں۔ پہلے اسلام سے مسلم ہوتے ہیں، ایمان سے مومن ہوتے ہیں، تقوی سے متقی ہونا چاہیے، اور احسان سے محسن ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 درجے اللہ تعالیٰ نے اسی
سورہ بقرہ کی رکوع 23 کی 2 آیتوں میں تتقون کی بات ارشاد فرمائی کہ تیسرا درجہ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد تقوی کے درجے پر آؤ، مسلم سے مومن اور مومن سے متقی بنو۔ تو 2 بار یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یعنی صرف مسلم جسمانی طور پر کچھ تھوڑے بہت عمل کر کے ہم وہاں مطمئن نہیں رہ سکتے۔ آگے کا درجہ ایمان کا، اس سے آگے کا درجہ تقوی کا، بلکہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بھی آگے کا درجہ احسان کا، جس سے محسن کہتے ہیں، تو وہ درجے پر جانے کی موت تک کوشش ہم سب کی، ہمارے بھائیوں بہنوں کی۔ لیکن کم سے کم وہ تقوی کا درجہ جس کی 2 بار ہدایت رمضان کے احکامات سے متعلق آئی ہے، وہ تو یاد رہنا چاہیے۔ اس کی کوشش تو موت تک ہر مسلمان بھائی کو، بہن کو، نوجوانوں کو، بچوں کو کرنی چاہیے۔ 183 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہم نے بہت درد کے ساتھ یہ بات یاد کی تھی شعبان میں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تقوی کے معیار پر لے جانا چاہتا ہے۔ تقوی کا سبق رمضان میں، رمضان بھر روزوں سے، تراویح سے دینا چاہتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لیکن میں نے بہت درد کے ساتھ یاد کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور پوری دنیا میں ہم یہ بات بتاتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے، کہ دیکھیے رمضان کے روزے تقوی کے لیے تھے، لیکن عام طور پر بھارت میں اور ایشیا میں اور باہر رمضان کے مہینے کو تقوی کا مہینہ اچھی طرح سے، عقیدت سے، روحانی طور پر بنانے کے بجائے بڑے طور پر تقوی کے مہینے کو توبے کا مہینہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ توبے کا مہینہ کہ دن میں 12 بجے سے لے کر سحر تک بازار میں اور گھروں میں توبے ہی چھنچھنا رہے ہیں اور جھنجھنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ حکم ہے تقوی کا، حکم ہے پرہیزگاری کا، کیونکہ تقوی نے پرہیزگاری کہ یہ کرو یہ مت کرو، جسے ہم کہیں گے انگلش میں ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تقوی اسے کہتے ہیں۔ ہم ادھورا تقوی، ادھوری پابندی، ادھورا عمل اور زیادہ تر فکر کھانے پینے کی، زیادہ تر فکر تلن بھنن کی، زیادہ تر فکر اگر پھلوں کی ہے تو ہم رمضان سے تقوی کیسے لیں گے، کس ذریعے سے، کس انداز میں، کس فکر اور سوچ سے تقوی لیں گے، بہت گہرائی سے ہم کو غور کرنے کے لیے ہم نے یاد کیا تھا، لیکن کس نے کیا کیا کیا، لوگ غور کر لیں کہ کیا واقعی تقوی روزے سے زبان کا تقوی، کانوں کا تقوی، آنکھوں کا تقوی، اعمال افعال کا تقوی آیا ہے کہ زندگی میں؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے، اور آیا ہے تو مطمئن رہے، اور نہیں آیا ہے تو سوچے کہ وہ 29 دن گزر گئے، اب اگلے وہ 29-30 دن ملیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ، اس کا حکم آ جائے تو آپ کا میرا انتقال 30 شعبان کو بھی ہو سکتا ہے۔ 30 شعبان، میرے قریبی رشتہ دار کا انتقال 30 شعبان کو ہوا اس مرتبہ۔ تو اللہ کی مرضی کہ کسی کو رمضان دے، کسی کو نہ دے، کسی کو موقع دے، کسی کو نہ دے۔ ہر دن تقوی کا دن، ہر رات پابندی، روحانیت، قرآن کی روشنی کی رات جیسے تراویح کی تھی اور ہونا چاہیے تھی، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر تھوڑا آگے آئیے، دوسرے ایک نقطے کو لینا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ رکوع 23 184 میں روزوں میں سہولت کا حکم دیا گیا کہ مسافر ہو، مریض ہو تو بعد کے دنوں میں وہ تعداد پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی
کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اور مغرب تک روکا، بعد میں ہم آزاد ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے بہت مشکل روزہ رکھا، جیسے گرین لینڈ اور آئس لینڈ، وہاں پر لوگوں نے 18 گھنٹے کا روزہ رکھا، 18 گھنٹے۔ ان کے پاس مغرب کے لیے، کھانے کے لیے، تراویح کے لیے اور سحر کے لیے صرف 6 گھنٹے تھے۔ ہمارے پاس 10 گھنٹے تھے، ہمارا گھنٹہ 14 گھنٹے کا روزہ تھا، 10 گھنٹے کا وقفہ تھا، ان کے پاس صرف 6 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ لیکن لوگ رکھتے ہیں، لوگ تقویٰ کے لیے، اللہ سے قربت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہر چیز کرتے ہیں۔ اچھا آگے آئیے، پھر اللہ تعالیٰ نے 185 آیت میں جو حکم دیا کہ دیکھو رمضان اہم اس لیے ہے کہ انزل فیہ القرآن، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ اکثر لوگ رمضان کو روزوں کی وجہ سے اہم سمجھتے ہیں، نہیں، وہ قرآن کی وجہ سے اہم ہے، اور قرآن کی وجہ سے روزے فرض ہوئے کہ قرآن کے صدقے میں، جلوے میں، شکریہ کے طور پر روزے رکھو۔ اصل چیز قرآن ہے، اصل تحفہ قرآن ہے، اصل آن بان شان جان قرآن کی ہے۔ یہ چیز کم لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حق قرآن کا دیا جانا چاہیے رمضان میں، بالخصوص تراویح میں اور راتوں میں، وہ کم دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے تراویح پڑھی، لیکن کتنے لوگوں نے ایسی تراویح جسے قرآن کا لفظ، حدیث کا لفظ ہے قیام اللیل، ایسا قیام اللیل کیا کہ لفظ لفظ قرآن کا سمجھ میں آ رہا تھا، ہر آیت سمجھ میں آ رہی تھی، ایک ایک لفظ پر غور ہو رہا تھا۔ ایسی تراویح، ایسا قیام اللیل کتنے لوگوں کا تھا؟ آپ 100 میں 1 نہیں بتا سکیں گے۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، دوسرے لوگوں سے جا کے پوچھیے، آپ 100 میں 1 نہیں لا سکیں گے کہ جس کو ہر لفظ قرآن کا، ہر آیت قرآن کی، اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی روشنی اور اس کی روح معلوم ہو رہی تھی۔ اکثر لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یعلمون اور تعلمون سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں حافظ رکتے ہیں دم لینے کے لیے، وہ دم چڑھتا ہے کیونکہ بہت تیز پڑھتے ہیں، تو صرف یعلمون اور تعلمون، یہ جہاں رک رہے وہ آخری لفظ سمجھا، لیکن یہ حق نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نور کا، اللہ کی روحانی ہدایت کا یہ حق خدارہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا صاف حکم ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے تم نہیں طے کرو گے، میں طے کر چکا۔ سورہ مزمل حکم صاف ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ کتنے جگہ ایسا پڑھا جا رہا ہے؟ ماڈل ہے کعبے کا، ماڈل ہے مدینے کا، ماڈل ہے بیت المقدس کا، لوگ لیتے نہیں۔ اپنی مسجد میں اپنے امام سے کہتے ہیں، امام صاحب 1 گھنٹے میں سب مار دو، سب مارو، عشاء بھی مارو، وہ 20 رکعت بھی مارو، وتر بھی مار دو، 1 گھنٹے کا پلان بناؤ۔ 1 گھنٹے کا پلان کیوں بھائی؟ 2 گھنٹے کا بناؤ، کعبے کی طرح، مسجد نبوی کی طرح اور مسجد اقصیٰ کی طرح یاد کیجئے، اور ذرا اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یاد کیجئے، کیا ہم اللہ کے پاس یہ کہہ سکیں گے کہ تیرے قیام اللیل کے لیے، تیری تراویح کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ، 1.25 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا؟ یہ ہم کہہ سکیں گے؟ یہ منہ وہاں کچھ بولنے کے لائق ہوگا اور ایسی بات کہنے کے لائق ہوگا کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی یہ کہے، کوئی بندہ، کوئی بندی، کہ آپ کے لیے 2 گھنٹے ہم نہیں دے سکتے تھے، نکڑ پر 2 گھنٹے دے سکتے تھے، چائے خانے میں 1 گھنٹہ دے سکتے تھے، کنٹکی اور بھجیوں کے لیے 1 گھنٹہ دے سکتے تھے، لیکن تراویح اور قیام اللیل کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ یہ جھوٹ، یہ ہیلا، یہ بہانہ اللہ کے دربار میں ہرگز نہیں چلنے والا ہے۔ تو یاد کیجئے
کہ ہماری تراویح ایسی ہونا چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اگلے سال اس کا تدارک ہونا چاہیے، اگر مہلت ملی، زندگی ملی اور رمضان ملے تب تو یہ پھر میں نے آپ سے کہا تھا، درد کے ساتھ کہا تھا کہ سورہ بقرہ آیت 185 اعلان کر رہی ہے کہ رمضان جشن قرآن ہے، قرآن کا جشن ہے، قرآن کا جشن بناؤ کہ لفظ لفظ پڑھیں گے، لفظ لفظ سمجھیں گے، لفظ لفظ پر عمل کریں گے اور لفظ لفظ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح جشن قرآن ہم نے کیا بتایا؟ کیا رمضان میں ہم نے جشن قرآن منایا؟ نہیں، مجھے کہنے دیجئے، آپ تو اچھے لوگ ہیں جو لوگ نہیں کر رہے۔ جشن قرآن کو ہم نے جشن پکوان میں بدل دیا، جشن پکوان، 30 دن بناؤ الگ الگ ویرائٹی کی ڈشز، کھاؤ ویرائٹی کی ڈشز، اور حیدرآباد کو کھچڑے میں ڈوب گیا اور کہا کہ کھچڑا ہی ہو گیا، عبادتوں کا کھچڑا، روحانیت کا کھچڑا۔ تو کیا جشن قرآن ایسے ہوتا ہے؟ جشن قرآن ایسے ہوگا؟ الفاظ سمجھے بغیر، معنی سمجھے بغیر، قرآن کی آیتوں کا نور سمجھے بغیر، قرآن کی آیتوں کی روح سمجھے بغیر کیا جشن قرآن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے کیا، تلافی ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ آج شروع کر دیجئے، آج کہ رک رک کے پڑھوں گا، ایک ایک لفظ الگ پڑھوں گا، ایک ایک آیت الگ پڑھوں گا، اور کیسے پڑھوں گا؟ عربی سیکھ کر پڑھوں گا، عربی لینگویج سیکھ کر پڑھوں گا، بے سوچے سمجھے نہیں، رٹ کر نہیں، فراٹے سراٹے سے نہیں۔ آج طے کیجئے، جب آپ واپس آ گئے، اللہ آپ سے راضی، ہم سے راضی کہ میرا بندہ واپس آ گیا، میرے بندے نے معافی مانگی، میرا بندہ مغفرت چاہتا ہے، میرا بندہ میری رحمت کے آغوش میں آنا چاہتا ہے، تو وہ غفار، وہ غفور، وہ شکور، وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ اپنا ہے، مسئلہ اپنی واپسی کا ہے، مسئلہ اپنی تڑپ کا ہے، طلب کا ہے، تڑپ کا ہے، طلب نہیں رہی، تڑپ نہیں رہی۔ دیکھیے وہ طلب، وہ تڑپ اللہ کی کتاب کے لیے لانی ہوگی کہ کتاب کا لفظ لفظ، کتاب کی آیت آیت، کتاب کا حکم فرمان سر آنکھوں پر اور لفظ لفظ سمجھیں گے۔ آج سے شروع کیجیے، آج سے جو آن لائن کورسز ہیں یہ ہمارے علماء سے سیکھیے بیٹھ کر ان کے پاس، جو ذریعہ آپ کے لیے آسان ہو، آج سے شروع کیجیے کہ میری بھی بچے، ہم سب عربی سیکھیں گے۔ اور دیکھیے میں بہت درد کے ساتھ یہ اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عربی بہت مشکل تھی، انگلش آسان تھی، مراٹھی آسان تھی، کمپیوٹر لینگویجز آسان تھی۔ یہ جھوٹ اللہ کے دربار میں ہرگز نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا؟ آپ بتائیے اگر میں غلط ہوں تو۔ یہ سب آپ کے لیے آسان، اس سب کے لیے ہزاروں گھنٹے دیے جا سکتے، لاکھوں روپیے دیے جا سکتے، تو اللہ کی زبان کے لیے نہیں دیے جا سکتے؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے لیے گھنٹوں ہزاروں نہیں دیے جا سکتے، تو کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے دربار میں؟ یاد کیجئے، بولیے جا کر بیوی کو، بچوں کو، سماج میں جا کر بولیے کہ کیا مقام ہے، پھر آئیے اس کے بعد کی آیت میں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو شروع میں سورہ بقرہ رکوع 23 آیت نمبر 186 186 میں نے پڑھی، اب اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر سألَ سوال کیا، پوچھا، پکارا، کس نے؟ عبادی، میرے بندے نے، میری بندی نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے رحمت للعالمین کے سارے مسلمانوں سے قیامت تک، دنیا کے سارے مسلمانوں سے قیامت تک یاد رکھو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، تم جب بھی پکارو مجھے تو سنو، میرے بندے عبادی انی، سنو، فَإِنِّي قریب، میں تم لوگوں سے بہت قریب ہوں۔ پکارو کیا پکارتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، اے فقیروں اور اے بھکاریوں۔
اللہ سے بڑھ کر ہم کس کے بھکاری ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کر ہم کس کے فقیر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بھکاری اور فقیر بننے سے زیادہ عزت کہاں ہے، کہاں ملے گی؟ تو اس کے فقیر اور اس کے بھکاری وہ کہہ رہے ہیں میں بہت قریب ہوں، فإنی قریب۔ کتنا قریب؟ کیا شان ہے باری تعالیٰ کی۔ اس نے فرمایا تم جانتے ہو میں کتنا قریب ہوں؟ انی اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تمہاری جو حبل ورید ہے نا، رگے جان رگے گردن، میں اس سے قریب ہوں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں اس سے قریب ہوں، کیونکہ رگ اس کی مرضی سے چلتی ہے، اس کی مرضی سے بند ہوتی ہے، اس کی مرضی سے کام کرتی ہے، اس کی مرضی سے کام ختم کرتی ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بھی قریب ہوں، لیکن آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہم قریب نہیں ہیں، ہم بہت دور ہیں، شیطان کے گمان کی وادیوں میں، اپنے خیالات اور خواہش کی وادیوں میں، اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ ہم کس کس کے پیچھے نہیں ہیں؟ اللہ کے ہو جائیے، اللہ سے قریب ہو جائیے۔ اللہ بہت قریب ہے، تو اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت، اللہ سے قریب ہونا اس کی کتاب کے ذریعے، اس کے کلام کے ذریعے۔ اور ایک اس کا اور ایک کلام ہے نا، چلتا پھرتا کلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظوں کا کلام اور ایک چلتا پھرتا کلام، تو دونوں سے بہت قریب ہوں گے تو اللہ قریب ہوگا، تو اللہ قریب ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ 186 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں بہت قریب ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، میں کیا کروں گا۔ وہ آگے فرماتے ہیں اجیبو، اجیب لفظ جواب سے بنا، تو اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میں سنوں گا پھر سوچوں گا پھر جواب دوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ صاف فرمایا اجیبو، میں جواب دے رہا ہوں۔ مانگ کر تو دیکھو، ہمارا مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے، ہماری سستی کا عالم یہ ہے، ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہ دن میں، نہ صلاۃ اور نماز کے بعد، اور رات میں تو بالکل نہیں ہے۔ میچ کے لیے وقت ہے، کلپس کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے پاس گڑ گڑانے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، باقی سارے اوقات ہیں۔ کیا منہ لے کر ہم اپنے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ سوچیے، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں جو نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تو جواب دیتا ہوں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان۔ ارے جب بھی کوئی دائی، پکارنے والا، دعا مانگنے والا، وہ بھکاری اور فقیر جس سے میں قریب ہوں اور وہ قریب ہونا چاہتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اس کا۔ کب؟ اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، جب وہ مانگتا ہے، جب وہ چاہتا ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ اللہ جواب دیتا ہی ہے، صرف سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا۔ جواب تو ضرور ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی، لیکن ہر دعا دنیا میں قبول نہیں ہوگی۔ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے صبری دکھانے کی ضرورت نہیں، تحمل برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الصوم الصبر، الصبر ضیاء۔ ارے روزہ تو صبر ہی ہے نا، اور صبر روشنی ہے، روشنی زندگی کی، روشنی معاملات کی، روشنی خبر کی، عالم برزخ کی، اور روشنی آخرت کی۔ روزہ ساری روشنیاں دے گا، قرآن کے ساتھ، رحمت عالمین کی اطاعت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں تو لانی تھی نا اور لینی تھی نا۔ تو آپ دیکھیں صاف فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تو سن رہا ہوں، میں تو جواب دے رہا ہوں۔ مانگنے والا ہے کہ کوئی، اور مانگ رہا ہے کہ جس انداز میں، جس شان سے، جس تڑپ سے، جس طلب سے مانگنا چاہیے تھا، مانگنے والے ہیں کہ مانگنے والوں کا مسئلہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا کہ پوری بندگی، پوری اطاعت قرآن کے لفظ لفظ کے ساتھ، حدیث پاک کے لفظ لفظ کے ساتھ، زندگی کے سارے معاملات میں، سارے فرامین کے ساتھ، تو سنو، میں تو سن رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، تم دنیا میں کیسے رہو گے؟ لعلہم یرشدون، رشد سے بنا یرشدون، رشد سیدھا راستہ،
رشد نیکی کا راستہ، رشد کامیابی کا راستہ۔ ارے تم کو رشد ملے گا، تم راشد ہو جاؤ گے اور رشد اور ہدایت پاؤ گے۔ کب؟ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن کے لفظ کے ساتھ، حدیث پاک کے لفظ کے ساتھ، اور پوری زندگی میں یہ عمل کرتے اور اس کو قریب سمجھتے ہوئے اور اس سے قریب ہوتے ہوئے۔ صلاۃ، نماز کے لیے جو عربی لفظ ہے، ہم وہ فارسی والوں کی غلامی میں زیادہ رہے اس لیے فارسی لفظ زیادہ آ گیا، نماز روزہ، وہ ہے صلاۃ اور صوم۔ تو صلاۃ کے ایک معنی خود مہربانی ہے، مہربانی لیجئے صلاۃ سے۔ ایک معنی ہے سلامتی، ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین، حسن، زندگی کا حسن، بیوٹی آف لائف، تحسین۔ ایک لفظ ہے صلاۃ میں تبریک، برکتیں، برکتیں بھی ملے گی۔ تو یہ سب صلاۃ میں، کیا رحمت، کیا مہربانی، کیا سلامتی، کیا حسن اور بیوٹی اور کیا برکتیں، وہ سب صلاۃ میں۔ ایسی صلاۃ، ایسے قرآن کے سمجھنے کے ساتھ، ایسے لفظ کی گہرائی میں جانے کے ساتھ، تب کیا کیا ہم نے، کیا کر رہے ہیں، اب بھی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بنائیے، مقصد بنائیے، عزم کیجئے، فیصلہ کیجئے، ڈیسیجن لیجئے کہ میں بھی مرنے سے پہلے عربی سیکھوں گا، عربی سیکھ کر قرآن حدیث پڑھوں گا، میرے بیوی بچوں کو عربی سکھاؤں گا، وہ بھی مرنے سے پہلے عربی سیکھیں گے، قرآن حدیث سمجھ کر پڑھیں گے اور پوری اطاعت کریں گے۔ یہ پھر انگلش بھی آئے گی، مراٹھی بھی آئے گی، کمپیوٹر لینگویجز بھی آئے گی، دنیا کی بھی کامیابی ہوگی آخرت کی کامیابی کے ساتھ۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ دنیا تو کامیاب ہو جائے جیسی ویسی، آخرت برباد ہو جائے۔ سودا مہنگا ہے کہ کسی نے ذرا سی دنیا تو حاصل کر لی لیکن آخرت برباد کر لی، سودا مہنگا ہے۔ سودا سستا ہے کہ دنیا تھوڑی کم بھی ملے تو چلے گا، آخرت آباد ہو جائے، آخرت آباد، دنیا بھی کم نہیں ہوتی۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے سب کا رزق اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ کوئی کتنی چھلانگیں لگائے، کولان ٹوڑی مارے، جمپنگ کرے، ہم نے لکھے ہوئے سے ایک زیادہ ایک پیسہ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور کوئی کسی کے رزق کو ایک پیسہ بھی کم نہیں کر سکتا۔ ہم جو لکھ چکے، یہ ہے اس کی شان۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ارے ہم ہی ہیں رزاق، ہم ہی ہیں ذو القوہ، اور ہم ہی ہیں متین، زبردست۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے کیا ہوا؟ 1 بجے ہم نے دیکھا کہ دھوپ تھی، آسمان صاف تھا، ذرا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جولائی کا منظر لا لو، 28 اپریل کو جولائی کا منظر لا لو اور جولائی کی ہوا اور جولائی کی بارش کر دو۔ اللہ نے چند منٹوں میں بدل دیا۔ کیا حقیقت اور کیا اوقات ہے انسانوں کی۔ اللہ نے وارننگ دی سب کو، یہاں کے 16 لاکھ کو بھی، اور جہاں جہاں ایسے حالات ہوں گے جیسے 142-41 کروڑ بھارت کے، 800 کروڑ دنیا کے، کیونکہ ایسے حالات ہر جگہ ہے۔ کیلیفورنیا میں بھی ہے، ایمسٹرڈم میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، اٹلی میں بھی ہے، ہر جگہ ایسے حالات ہے کہ موسم بالکل بدل گئے۔ کیوں؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہم اطاعت گزار نہیں، ہم نافرمان انسان۔ میں 800 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم کو حالات بدلنے میں سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے، تو کیوں گھمنڈ کرتے ہو، کیوں تکبر کرتے ہو، کیوں اتنے اڑتے ہو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ بہت ٹھیک ٹھاک رہے تو 60 کے نا، 160 کے تو نہیں، بہت ٹھیک ٹھاک رہے تو 60 کے، اور 60 کے بعد یا تو ٹیڑھے یا تو آڑے، اور رہتے کیا ہے؟ اور بہت مل گیا، لڑتے ہوئے رینگتے ہوئے اور ٹیڑھے پر تو 80، اس کے بعد تو وہ خود دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا ہی لے، اور اس کے رشتہ تو اس سے زیادہ دعا کرتا ہے کہ ہاں اٹھا ہی لے۔ تو کیا حاصل ہے زندگی کا، اور کیا اوقات ہے زندگی کی؟ 60 سے 80، اور اس کے لیے اتنی دھما چوکڑی، اتنی بغاوت،
اتنی نافرمانی، اتنا بھاگنا اس کی اطاعت سے، اتنا بھاگنا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، جن کی رحمت سے ہمیں، جن کی رحمت سے کلمہ ملا، جن کی رحمت سے اسلام ملا، جن کی رحمت کے جلوے ہیں، ان سے بغاوت، ان کی نافرمانی کیا لے کر جانا چاہتے ہیں دربار، اور کیا شفاعت مانگیں گے، کیا سفارش مانگیں گے؟ آپ دیکھیں، غور کیجئے، بہت سنجیدگی سے غور کیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک پہلو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ایمان لانے والوں کو زندگی کیسی گزارنا چاہیے، اطاعت کے ساتھ۔ 3 اطاعتیں تو افضل ہے، فرض کے طور پر ہے۔ سورہ نساء آیت 59 صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو امیر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اگر مسلم حکومت ہے تو وہاں کا رولر، اس کی اطاعت کرو، اس کو درست کرو اگر غلط ہوگا تو۔ لیکن ایسی حکومتیں جیسے یہاں دنیا میں 223 کنٹریز ہے، 223 کنٹریز، اس میں 58 مسلم کنٹریز ہے، باقی نان مسلم ہے کہ جہاں مسلمان تو رہتے ہیں، اسلام مسلمانوں کی حکومت نہیں، اسلام کی حکومت تو کہیں بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت 58 جگہ ہے۔ تو وہ جو باقی ممالک ہیں 58 کے بعد، وہاں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ امیر کے ساتھ رہیں، اجتماعیت بنائیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا تفرقہ ہے، یہ جماعت، وہ جماعت، وہ جماعت، پہلے جماعت بن جائیے، موجودہ جماعتوں میں جڑ جائیے، بعد میں اور ساتھ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری جماعتوں کو جوڑا جا سکے، کم از کم، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا کامن منیمم پروگرام، CMP، کہ بس کم از کم جو فرائض ہے، بنیادی چیزیں اس پر تو آ جاؤ نا، جیسے CAA میں سب آ گئے تھے، NRC میں سب آ گئے تھے، تو ایسے کچھ باتوں میں تو ہم آ جائیں گے نا، اہم باتوں میں کہ دعوت، خدمت خلق۔ اور جو اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو حالات ہے بہت سخت ہے، یہی نہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، کیونکہ ہوا یہ کہ جب لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، جب لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے انہوں نے جو نظام زندگی، سسٹم آف لائف اور نظام حکومت، کوڈ آف کنڈکٹ، کانسٹیٹیوشن، اگر وہ نہیں چلاتے ہیں تو خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اپنے پورے ملکوں کو برباد کرتے ہیں۔ حالت کی اب آپ کو پوری دنیا میں کہیں فرعون نظر آئیں گے، کہیں ہٹلر نظر آئیں گے، کہیں جھٹلر نظر آئیں گے، اور کہیں ڈھونگی نظر آئیں گے۔ آپ کو چاروں طرح کے کردار نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دوری، انہوں نے دیے ہوئے نظام، سسٹم، ویوستھا سے دوری۔ لائے گا کون، بتائے گا کون، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھارت کے 20 کروڑ کی ذمہ داری ہے 121 کروڑ کو سمجھانا، دنیا کے 185 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ 615 کروڑ کو سمجھانا کہ دیکھو تم ہم اللہ کے بندے، تم ہم آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تو آؤ کامیابی کی طرف تو آئی ہے، صرف کامیابی، سکسیس، یش اور کہیں بھی نہیں ہے، اور کہیں ہوتا بھی نہیں ہے، اور کہیں سے مل سکتا بھی نہیں ہے۔ وہ ملے گا تو صرف اللہ کے دربار میں، اور وہ ملے گا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ دیکھیے یہ بتانا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ میں یہاں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہماری جو یہ مسجد ہے، مسجد جمیل بیگ، یہ بھارت کی، میں بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں بہت ساری جگہوں کے بارے میں، یہ بھارت کی بہت منفرد مسجد ہے، اور منفرد مسجدوں میں سے ایک ہے کہ یہاں سے روزانہ 1200 سے زیادہ مستحقین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ 14 ہاسپٹلز میں یہاں سے ٹفن جاتا ہے، 14 ہاسپٹلز میں، کہ جہاں مسلم، نان مسلم، ہمارے جو بے کلمہ بھائی بہن ہیں وہ سب یہاں سے فیض اٹھاتے ہیں۔ اور اس کا پانی کا انتظام، یہاں سروسز کی رہنمائی کا انتظام، رشتوں کی رہنمائی کا انتظام، اور رہنے کا انتظام۔ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں مریضوں کے ساتھ، تعلیمی غرض سے،
اور کوئی مجبوری ہے ان کے لیے یہاں نیچے رہنے کا انتظام، خواتین کے لیے بھی رہنے کا انتظام۔ آپ نے کہاں ایسی مسجدیں دیکھی کہ جائیں یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں؟ اور ان کے اور بھی پلان ہیں، اور بڑا مرحوم عبدالحلیم اشرف صاحب ان کے ساتھیوں نے بڑا کام کیا، ان کے فرزند ان کی ٹیم بہت کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا حصہ لگائیں، یہ ہماری نصیب کی بات ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں، ہمارا نصیب کی بات ہے کہ یہ کاموں میں ہمارا حصہ لگ جائے۔ تو اب یہ لوگ آئیں گے کپڑا لے کر، اس میں بھی دیجئے، جو لوگ بڑی رسید بنانا چاہتے ہیں وہاں آفس ہے وہاں بھی بنائیے۔ ظاہر ہے اس سے بہتر خرچ ہم اور کیا کرنا چاہتے ہیں کہ مستقل 1200 لوگ کھانا کھاتے ہو۔ اب میں ایک تو مثال دیتا ہوں کہ جناب اگر ایک 500 لوگوں کا آپ ولیمہ کر لینا تو 5 سال ٹیڑھے رہتے ہو پیسے بھرتے اور یہاں تو 1200 لوگوں کو روزانہ کھانا پہنچ رہا ہے، تو اس میں اپنا حصہ لگائیے، ٹھیک۔ اب میں اپنے آخری حصے کی طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ ایسے حالات ہیں، تو اب ایسے حالات میں صرف دعا کرنا چاہیے کیا؟ بہت دعا کرنا چاہیے، مگر صرف دعا نہیں کرنا چاہیے، دعا کے ساتھ عمل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، تو وہ کہتے میری دعا کی مدد اپنے عمل سے کرو۔ ان کا جملہ سنیے کہ میری دعا کی مدد اپنے عمل سے کرو، تو ان کو عمل بھی کرنا ہوگا، دعائیں بھی کروانی ہوگی لیکن عمل کے ساتھ، اور قرآن حدیث پر عمل۔ اور اب جو حالات ہے اور جتنے سنگین حالات ہیں ہماری بہنوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں، مہنگائی کے حوالے سے، کرپشن کے لحاظ سے، اور یہ سیاسی اتھل پتھل کے لحاظ سے کہ کون کب لوگ 5 جھنڈے جیب میں لے کر پھر رہے ہیں، 5 جھنڈے، صبح میں کوئی جھنڈا الگ ہے، دوپہر میں کوئی جھنڈا الگ ہے، اور شام میں کوئی جھنڈا الگ ہے۔ تو ایسی وفائیں تبدیل کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا دنیا کامیاب ہوگی اور کیا آخرت کامیاب ہوگی؟ پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے ہم کو ایک طرف دعوت اور دوسرا خدمت خلق کا کام کرنا ہوگا۔ یہاں کے 141 کروڑ میں بھی اور دنیا میں بھی سارے مسلمانوں کو 800 کروڑ میں یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی کہ دعوت دو، دعوت، قرآن عام کرو، کلمہ عام کرو، حدیث پاک عام کرو، کیونکہ اس سے بہتر روشنی کہیں ہے ہی نہیں، باقی سب اندھیرے ہیں۔ روشنی اور ہدایت کو اور روحانیت کا عام کرو۔ تو پہلی بات تو ہم بول کے دعوت سب جگہ عام کریں۔ دوسری بات خدمت خلق، ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ میرا دیا ہوا لقب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے۔ سورہ انبیاء 107 یہ لقب رسول اللہ کو دیا گیا کہ آپ تو رحمت ہے عالمین والوں کے لیے، دعوت کے لحاظ سے اور خدمت کے لحاظ سے۔ تو خدمت میں بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اپنے ہیں، بے کلمہ ہے، کلمہ محروم، ہم سے جو خدمت ہو سکتی جیسے لوگ خدمت کریں ہم خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اور خدمت کے حوالے سے حالات بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے۔ لوگ قریب آتے ہیں، اتنے قریب آتے ہیں کہ قبول کر لیتے ہیں، کلمہ قبول کرتے ہیں، قرآن قبول کر لیتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ دعوت کو دے کر دیکھیے۔ پھر ایک بات جو آج کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ اپنے دل کو، دماغ کو، اپنے بیوی بچوں کے دل دماغ کو مضبوط کیجئے۔ کس حوالے سے؟ شہادت کے حوالے سے۔ ہم کوئی بزدل قوم نہیں ہے کہ جو بزدلوں کی طرح مر جائیں گے، ہم جئیں گے بہادروں کی طرح اور مریں گے بھی بہادروں کی طرح۔ تو شہادت کی آرزو کے بغیر تو زندگی بیکار ہے، شہادت کی آرزو۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان تو منافق کی موت مرا جس کے دل میں شہادت کی آرزو ہی نہ ہو۔ یہ تو صحیح حدیث ہے۔ تو شہادت کی آرزو رکھیے، بیوی بچوں کو مضبوط بنائیے کہ بیٹا شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے۔ میں اس کو بتاؤں آخری کچھ 2-3 منٹ میں، دیکھیے آپ نے شہادت کا جو انجام ہے، شہید کا جو انجام ہے، کیا حدیث سنی؟ حدیث یہ ہے کہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا قطرہ خون، فرسٹ بلڈ، زمین پر گرنے سے پہلے، فرسٹ ڈراپ آف بلڈ
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالتا ہے. اس کے لیے نماز جنازہ اور غسل اور آپ کے کفن کی بھی وہ ضرورت نہیں محسوس کرتا. وہ اس کو سیدھا جنت میں ڈالتا ہے. اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, یہ بدلہ موت کے فوری بعد انبیاء کو بھی نہیں رکھا گیا. آپ غور کیجیے, صرف شہداء کے بارے میں کہا گیا. انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے, میں کم نہیں کر رہا, لیکن انبیاء امتیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے قیامت میں, امتیوں کو. لیکن شہید کے پہلے قطرے خون کے ساتھ وہ جنت میں ہے. اور حدیث میں بہت صاف ہے کہ پرندوں کے قالب میں, پرندوں کا جسم دے کر اس کو اجازت ہے کہ جاؤ جنت میں جہاں جو چاہے کھاؤ پیو, اور وہ تمہاری جو آرام کی قندیلیں ہیں وہاں آرام کرو. یہ بدلہ, یہ نعمت, یہ تحفہ اور یہ فیض صرف شہداء کے لیے ہے. تو جب تک ہم یہ ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ ہاں میں, ہاں میرے 20 بچے, ہاں یہ 20 کروڑ, ہاں یہ 185 کروڑ جیئیں گے اللہ کی اطاعت کے لیے اور مریں گے اللہ کی اطاعت کے لیے, جیئیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور مریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یاد رکھیے, جو جیتے ہیں شہادت کے لیے زندگی اور کامیاب زندگی انہی کی ہے, اور جو جیتے ہیں مرنے کے لیے اور جیتے ہی ہیں مر مر کر, ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وہ ایمان کے ساتھ, قرآن حدیث کے ساتھ, دعوت خدمت خلق کے ساتھ, عربی زبان سیکھ کر شہادت کی موت مرنے کی جذبہ اور توفیق عنایت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.